اس کو سزا تو وہ آخری خط اپنی محبوبہ کے نام لکھتا ہے. یہ ہماری ایک کلچر کا حصہ ہے. اب اس زانی کے حق میں یاد میں جنازہ نکل گیا ہے, اس کو یوم محبت قرار دے دیا. محبت بیوی سے ہوتی ہے, محبت بہن سے ہوتی ہے, محبت بیٹی سے ہوتی ہے, محبت ماں سے ہوتی ہے, محبت خالہ سے ہوتی ہے, محبت پھوپھی سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی عورت سے اسلام میں محبت جائز نہیں ہے. کلیئر ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر تمہیں کوئی عورت پسند ہے اس سے شادی کر لو, بس اس سے آگے کوئی نہیں اسلام میں محبت کا تقاضا. اور ماں سے محبت, بہن سے محبت, بیٹی سے محبت, بھائی سے محبت, باپ سے محبت, اس کا کوئی ایک دن نہیں ہے. ہمارا ہر دن یوم محبت ہے, ہمارا ہر دن پیار کا دن ہے. یہ ان کا کلچر ہے جو اپنے باپوں کو اولڈ ہوم میں داخل کرا کے آتے ہیں, پورا سال نہیں دیکھتے تو ایک دن مقرر کر دیتے ہیں کہ اس دن جا کر یہ ہمارا فادرز ڈے ہے, اب ہم اپنے باپ کو جا کر اولڈ ہوم میں جا کر ان کو کوئی گفٹ دے دیں. ہم کیوں منائیں فادر ڈے؟ ہم کس لیے منائیں؟ ہمارا فادر تو 24 گھنٹے ہمارے گھر میں ہے, جب دل کرے اس کے پیر دباؤ اور فادر ڈے منا لو. ہر دن ہمارا فادر ڈے ہے. مدر ڈے وہ مناتے ہیں جن کی مائیں بچے جن کر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں, پھر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, پھر اپنے کسی یار کے ساتھ, پھر اس کا بچہ جنتی ہیں, پھر اور کہیں چلی جاتی ہیں. آزاد ماحول میں جو حرامی بچے جنتی ہیں, پھر وہ حرامی بچے ماں کی خدمت تھوڑی کریں گے, اولڈ ہوم میں داخل کرا دیں گے. پھر سال میں ایک دن مدر ڈے ہوگا, پھر وہ ان جو جننے والی ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان کو پھول پیش کریں گے اور ان کو گفٹ پیش کریں گے. ہماری مائیں ہمارے گھروں میں ہیں, جب دل کرے اپنی ماں سے اظہار محبت کرو. مدر ڈے ہے ہمارا, صرف مدر ڈے نہیں ہے, مدر نائٹ بھی ہے, مدر ڈے بھی ہے. رات میں ماں کی خدمت کریں تو ہماری مدر نائٹ ہے, دن میں ماں کی خدمت کریں تو ہمارا مدر ڈے ہے. ٹیچر ڈے, بھائی کیوں ٹیچر ڈے؟ ہماری قوم کی مت ماری ہے, سب لے کر فون, صدر سے لے کر وزیر اعظم, میں اپنے استاد کو فون کر رہا ہوں. بھائی کیوں؟ سال میں ایک دفعہ جس نے تمہیں پڑھایا, لکھایا, تربیت کی, علم دیا, اس کے لیے صرف ایک دن ہے تمہارے پاس. جب جب موقع ملے اس سے اظہار محبت کریں, اس سے اظہار عقیدت کریں. یہ ہماری قوم ان ڈیز کے چکر میں چلی گئی اور اپنے مذہب کو بھلا دیا اور اسی کو کامیابی سمجھ لیا. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. احادیث میں آتا ہے کہ کفر کی تابع داری کی جائے گی. اگر کافر سوئی کے ناکے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو مسلمان بھی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا. ہماری الحمدللہ اپنی تہذیب ہے جس میں عورت باحجاب ہے, مرد کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, جس میں سچائی ہے, خیانت نہیں ہے, امانت ہے, جھوٹ نہیں ہے, صداقت ہے, دھوکہ نہیں ہے. یہ اتنی اچھی تہذیب. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے مچھلی روسٹ پڑی ہے, سیب, انگور, انار پڑے ہوئے ہیں, مرغوں کے روسٹ پڑے ہوئے ہیں, ہرن کے گوشت پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم مرا ہوا سڑیل بدبودار مردار کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. ہمارا مذہب اتنا اعلیٰ ہے اور ہم کفر کی تہذیب کو اپنانے کے پیچھے پڑے ہوئے. آپ اپنے ٹنڈو آدم کا جائزہ لے لینا, تجربے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں. آپ پھولوں کی دکان پر جا کر کھڑے تو ہونا, پھول لینے والا ہونا تو اس سے صرف اتنا پوچھنا بھائی یہ کس کے لیے لے رہے ہو. وہ بولے نا اپنی گرل فرینڈ کے لیے لے رہا ہوں, تو میں تیری بہن میری گرل فرینڈ ہے, کیا میں اس کے لیے لے لوں؟ بس یہ سوال کرنا اس سے. اگر غصہ دکھائے تو ایک چماٹ لگانا اس کے منہ پر کہ بے غیرت, تجھے اپنی بہن کے لیے غصہ آ رہا ہے, جس کی بہن کی طرف تو جا رہا ہے اس کے بھائی کو غصہ نہیں آئے گا؟ تیری بہن بہن ہے اور اس کی بہن بہن نہیں ہے.
صاحب اولاد ہے تو اس سے بولو کہ تیری بیٹی سے میں پیار کرتا ہوں، کیا میں اسے پھول دوں؟ اگر اس کو غصہ آئے تو اس کے منہ پہ بھی کھینچ کر لگاؤ، کیوں غصہ آ رہا ہے بھائی؟ یہ ان چیزوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں محبت کی ابتدا شادی ہے، نکاح ہے، بس۔ کوئی اچھی لگی، کسی سے محبت ہوئی، میل ملاقاتیں نہیں، ڈیٹ نہیں، راتوں کو بیٹھ کر میسج نہیں، ڈائریکٹ اس کے والدین کے پاس جا کر بات کرو کہ ہم نے شادی کرنی ہے۔ شادی کرو، نکاح کرو، پھر آپ کی ہے، پھر اس کو روز آپ پھول پیش کرو، روز اس کو گجرے پہناؤ، پوری گلاب کی پھولوں کی دکان اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دو، کوئی اسلام منع نہیں کرے گا، بلکہ اس پر اسلام کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، اس پر اجر ملے گا۔ گرل فرینڈ کو لقمہ منہ میں ڈالو، گناہ ملے گا، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، بیوی کی دل میں محبت بھی بڑھے گی، ثواب بھی ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بیوی سے ہم بستری پر بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسری عورت سے ہم بستری کی جائے تو؟ کہا یا رسول اللہ گناہ ہے۔ فرمایا جب وہاں گناہ ہے تو یہاں ثواب ہے۔ ہم حلال، ثواب، اجر والے راستوں کو چھوڑ کر حرام کے راستوں کی طرف چل رہے ہیں، اور ہماری معاشرہ بھی، ہمارے والدین کے بھی جنازے نکلے ہوئے ہیں غیرتوں کے۔ بچی جوان ہے نا، یار ملنے آ رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے، ماں باپ کچھ نہیں کہیں گے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کس لیے دے رہا ہے؟ اپنی بچی سے پوچھو کہ کیوں مل رہا ہے تجھے گفٹ؟ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، یہ بیٹھے ہوئے میں سے اگر کسی نے ویلنٹائنز ڈے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو کینسل کر دو۔ ایک عیسائی پادری زانی، اس کی یاد میں منایا جانے والا، ہمارے مسلمانوں کی مت ماری ہے کہ اس کو ہم منا رہے ہیں پھول لے کر۔ آگے بسنت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پتنگ اڑانے کی ابتدا ایک گستاخ رسول کی یاد میں شروع کی گئی تھی، ہندوؤں نے شروع کی تھی۔ ہندو ایک، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو مسلمان حکمران نے اس کو پھانسی دے دی، تو جب اس کو پھانسی دی تو اس کی یاد میں ہندوؤں نے پتنگ اڑائے، اور ہماری قوم اب پتنگ اڑا رہی ہے۔ اس بے وقوف قوم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک گستاخ رسول کی یاد میں کی گئی ابتدا، ہم اس کو اپنا کلچر بنا رہے ہیں۔ جہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے یہ۔ ہر چیز ہم نے دوسروں کی اپنائی ہوئی ہے، جو ہماری چیزیں وہ ہم نے چھوڑ، نماز ہماری ہے ہم نے چھوڑ دی ہے، داڑھی ہماری ہے ہم نے کاٹ کر نالی میں ڈال دی ہے، روزہ ہمارا ہے ہم پتہ بھی نہیں کہ روزہ ہوتا کیا، زکوٰۃ ہماری ہے ہم پیسہ کرنا جمع کرنا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، جہاد ہمارا، اس سے تو ہمارا پیشاب نکلتا ہے، جہاد کا نام سنتے ہی ہمارے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کام تو صحابہ کا تھا، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ کون سی چیز ہے ہم مسلمانوں کے اندر؟ من حیث القوم، افراد کی بات نہیں کر رہا، افراد میں بہت سے ایسے بندے بھی ہوں گے جو 100% اعمال کر رہے ہوں گے، غیرت مند ہوں گے، مجاہد ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر بتا رہا ہوں میں، یہ ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے تو شرم کی بات ہے۔ وہ انڈیا کی ایک بچی کفر کے بیچ میں حجاب کو زندہ کر رہی ہے، اور ہماری بچیاں اپنے پردے اٹھا کر پھینک رہی ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے یہاں، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو، تم اٹھا کر نیچے پھینک رہی ہو، اور اللہ عزت دیتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک پر ناچنے والی، تھرانے والی، تھرکنے والی، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی، ان کے کتنے فالوور ہوں گے؟ 10 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے۔ اس پردے اور حیا کو زندہ کرنے والی، اللہ اکبر کی صدا لگانے والی میری بہن اور میری بچی کے کروڑوں فالوور ہیں، سب سے جیت گئی وہ تو۔ ایک ایک مسلمان کے دل میں اس کے لیے محبت اور عقیدت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور پاکیزہ ان ناچنے والیوں کے لیے گندا جذبہ ہوگا ہر نوجوان کی نظر میں، اسی کی یہی سوچ ہوگی کہ یہ میرے پاس آئے تو میں اس سے ہوس پوری کروں، اور اس بچی کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے والی کے لیے، ہر ایک کے دل میں یہ سوچ ہے کہ یہ بچی میرے سامنے آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں میں۔
عزت اللہ دیتا ہے، ٹک ٹاک سے نہیں ملتی، فیس بک سے نہیں ملتی، واٹس ایپ سے نہیں ملتی، سوشل میڈیا سے نہیں ملتی۔ اس نے کون سا کیمرہ آن کر کے ٹک ٹاک پر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی تھی اور برقع پہنا تھا؟ وہ تو کافروں کے نرغے میں تھی، وہ تو ہندوؤں کے نرغے میں تھی۔ یہ اللہ تعالی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ میرا نام بلند کرو گے، مصیبت میں بھی مجھے یاد کرو گے تو تمہیں رعب دوں گا میں۔ ہم مصیبت میں ہمارے حکمران امریکہ کو یاد کرتے ہیں، برطانیہ کو یاد کرتے ہیں، جرمنی کو یاد کرتے ہیں، دنیا کی طاقتوں کو یاد کرتے ہیں۔ مسٹر عمران خان، یہ تو عمران خان تو چلو کھلا یہودیوں کا ایجنٹ اور قادیانی نواز ہے۔ شیدہ ٹلی جانتے ہو اس کو؟ شیدہ ٹلی کو جانتے ہو؟ جس کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ اس کو تو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، شیخ رشید۔ وہ بولتا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو ہم نے واپس کر دیا تو ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہم کھا پی نہیں سکیں گے۔ جس ملک نے سرکاری سطح پر حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے، فرانس نے سرکاری سطح پر فرانس کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے کارٹون اپنی سرکاری عمارتوں پر چسپاں کریں گے، اور چسپاں کیے۔ پاکستان کے علماء نے مطالبہ کیا عمران خان سے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم بند کریں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ ان عقل کے اندھوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تمہارے سامنے افغانستان کی تاریخ پڑی ہے یا نہیں ہے؟ وہ نہیں کھا رہے تھے، وہ نہیں پی رہے تھے۔ آج پوری دنیا کو انہوں نے جو ہے ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں۔ 57-58 ممالک کی فوج، ایک امریکہ نہیں تھا، 57-58 ممالک کی فوج تھی۔ جب اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنے کے لیے طالبان پر حملہ کیا تھا، اسلامی حکومت پر 2000 میں، تو اس وقت بھی کہہ دیتے کہ بھائی امریکہ سے لڑنا ہمارا بس نہیں ہے۔ اور دیکھو کفر کے سامنے جم جاتے ہیں۔ یہاں سے علماء اکرام گئے تھے، امیر المومنین ملا محمد عمر رحمت اللہ علیہ کے پاس، بڑے بڑے علماء، علامہ شاہ احمد نورانی تو خود بتاتے ہیں، یہ اپنی تقریری کلپ ان کے سنیں۔ علماء نے دلائل دیے، جی یوں ہے، حکومت بچا لو، خلافت بچا لو، اسلام یہ رہے وہ رہے۔ ملا محمد عمر نے کہا میری ایک بات سن لو صرف، حضور علیہ السلام کی خواب میں رات زیارت ہوئی ہے مجھے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ صلیبی جنگ ہے، ڈٹے رہو، لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ عمران خان کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی، شیدہ ٹلی کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ ڈٹ جانے والوں کو ہوتی ہے اور انہیں ہدایات ملتی ہیں۔ سب علماء پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی بس تمہارے ایمان کو سلام ہے۔ ڈٹے، 20 سال اپنے داؤ پر لگا دیے۔ ان کی تو 20 منٹ میں شلواریں گیلی ہو جائیں گی، پتلونیں خراب ہو جائیں گی۔ 20 سال اپنے داؤ پر لگائے، لیکن دنیا کفر کو بتا دیا، پوری دنیا کو بتا دیا کہ عزت صرف اللہ کے ماننے والوں کی ہے، عزت صرف اللہ کے آگے جھکنے والوں کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی۔ پول کھول دیے امریکہ کے، جناب امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے بھی پتہ لگا لیتی ہے، 7 زمینوں کے نیچے بھی پتہ لیتی ہے، فضاؤں میں بھی پتہ لگا لیتی ہے۔ امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ملا محمد عمر کو نہیں ڈھونڈ سکی۔ لگا لیتے نا پتہ۔ ان اللہ کے فقیروں نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے بس۔ دنیا کی کوئی فوج نہیں ہے، اللہ کی فوج ہے بس۔ اللہ اپنے ذریعے سے کام کرتے، ان کے اپنے طریقے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مذہب کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ یہ مت سمجھو کہ ہم مذہب کو چھوڑ کر جائیں گے تو ہمیں یہود و نصارہ سینے سے لگائیں گے، نہیں۔
ہاں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ الگ بات ہے، اسلام پر رہتے ہوئے یہودی کلچر کو اپنا لو، عیسائی کلچر کو اپنا لو، تمہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطین میں کون ہے؟ وہاں کی عورتیں بھی جینز پہنتی ہیں، وہاں کے نوجوان بھی جینز پہنتے ہیں، داڑھی منڈے ہیں، کلچر انہی کا ہے، لیکن فلسطینیوں کو مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کلمہ ہے نا ان کے پاس، ان کو کلمے سے دشمنی ہے۔ جب مار کھانی ہے تو کم از کم ایسی پوزیشن میں تو آئیں کہ مارنے والے کو 2 ہم بھی لگا سکیں، پھر بھلے مر جائیں۔ صحیح ہے نا بھائی؟ 2 ہم بھی لگا لیں۔ ہم تو ان کی مار بھی کھا رہے ہیں، ان کا کلچر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کرسمس ہمارے مسلمان منا رہے ہیں، ہیپی میری کرسمس، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ ہم نے کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارک دی، مطلب یہ کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ ہندوؤں سے جا کر تلک لگواتے ہیں، ان کے بتوں پر جو ہے وہ دودھ ڈالتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ ایک ہمارے حکمران پنجاب میں ہندوؤں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو رنگ میں رنگ لوں۔ یہ تو مسلمانی نہیں ہے، اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم نے ہمیشہ حکمران خسرے منتخب کیے ہیں، مرد کوئی منتخب ہی نہیں کیا ہم نے۔ ناراض نہیں ہونا، آپ لوگوں کا پارٹیوں سے تعلق ہوگا، لیکن بات سچ ہی کروں گا۔ ہم نے جب بھی منتخب کیے نامرد کیے ہیں۔ ایک مرد آیا تھا، اس کو سولی چڑھا دیا۔ نامرد منتخب کرتے ہیں ہم، جن میں حوصلہ ہی نہیں ہوتا، اور مرد وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتا ہوگا اور اس کی تابع داری کرتا ہوگا اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہوگا۔ پاکستان بناتے وقت کس لیے بنایا تھا کہ اس میں کیا کریں گے؟ اسلام نافذ کریں گے۔ صحیح ہے نا؟ کیا نافذ کریں گے؟ اسلام نافذ کریں گے۔ لیکن اسلام نافذ کون کرے گا؟ جو اسلام کو جانتا ہوگا نا۔ ڈاکٹر نافذ کرے گا؟ بولیے۔ انجینئر نافذ کرے گا؟ اسلام کون جانتا ہے؟ علماء کرام جان۔ علماء کو ہم نے کبھی آنے نہیں دیا۔ یہ تو ہمارے ساتھ چٹائی پر بیٹھتا ہے، اس کو کیوں ہم صدر وزیر اعظم بنائیں؟ یہ تو ہمارے 5 ٹائم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو صدر وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے کہ جس کی گاڑی کا دھواں ہمارے منہ پر لگے اور ہمارا منہ کالا ہو جائے، ہم پھر بھی نعرے لگا رہا ہوں، جیے 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 جیے۔ ہم تو اپنا ایم این اے ایم پی اس کو بنائیں گے کہ ہمارے جب آئے کارنر میٹنگ میں تو ہم اچھل اچھل کر نعرے لگائیں، اور جب جانے لگے تو اس کی گاڑیوں کے ٹائروں کی جو دھول ہے وہ ہمارے منہ پر لگے۔ ہمیں تو وہ چاہیے۔ ہمارے ساتھ دال روٹی کھانے والا کیوں وزیر اعظم بنے؟ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری جنازہ پڑھانے والا وزیر اعظم کیوں بنے؟ کتنا نہ اچھا ہوتا اگر ہم نے گزشتہ 70 سال میں علماء اکرام کو ایوان میں اقتدار میں پہنچایا ہوتا، آج نظام اسلام نافذ ہوتا، آج قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوتا، آج چور کا ہاتھ کٹ رہا ہوتا، زانی سنسار ہو رہا ہوتا، دوائیوں میں ملاوٹ نہیں ہو رہی ہوتی، قاتل کو قتل کیا جا رہا ہوتا، پھر کسی بچی کی عزت نہ لٹتی، پھر کسی کا ریپ نہ ہوتا۔ یہ تو سارا ہمارا اپنا بویا ہوا ہے۔ ہم نے زانیوں، شرابیوں، عیاشوں، بدماشوں کو ووٹ دے کر علماء کو ہمیشہ پیچھے دھکیلا ہے۔ ہم یہ عزم کر لیں کہ مر جائیں گے، ہمارا ووٹ، ہماری قوت، ہماری سپورٹ علماء کو ہوگی۔ اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ اچھا ارادہ رکھیں، اچھی نیت رکھیں۔ الیکشن تک جیتے ہیں یا نہیں جیتے، اگر مر گئے تو ہمارے نیت کا ہمیں قبر میں اجر ملے گا کہ اس بندے نے نیت علماء کو ساتھ دینے کی تھی۔ 70 سال میں ہمیں دیا کیا ہے؟
سوچ کر بتا دو کیا دیا ہمارے ان حکمرانوں نے جو 70 سال سے 72 سال سے پاکستان کے حکمران بن کر آئے. کبھی کسی نام پہ لوٹا ہے, کبھی کسی نام پہ لوٹا ہے, کبھی کسی نام پہ لوٹا ہے. ابھی سیاستدانوں کے کچے چٹھے کھلے تھے, پاناما لیکس, فلانی لیکس, ایک بھی مولوی کا نام نہیں آیا. بھرے وہ بریلوی تھا, دیوبندی تھا, شیعہ تھا, سنی تھا, اہل حدیث تھا, کسی بھی مسلک کے مذہبی لیڈر کا نام کرپشن میں نہیں آیا ہے. یہ عالمی طاقتیں بھی سمجھ رہی ہیں. میں دوسری مثال نہیں دیتا, مولانا فضل الرحمان کی مثال دیتا ہوں. آپ کو 1000 اختلاف ہوگا کہ اس نے آج تک کیا کیا ہے. آپ نے اس کو ووٹ دیا کب ہے؟ آپ اس پہ اعتراض تو کر رہے ہو کہ آج تک مولانا نے کیا کیا ہے. 5 سیٹوں پر وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ صرف شیطانوں کا راستہ روک سکتا ہے. آپ نے اس کو کب پاور دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں قانون سازی کرے؟ 5 سیٹوں والا کیا کر سکتا ہے؟ 355 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں آپ نے اس کو دی ہوئی ہیں اور باقی 345 سیٹیں چوروں اور ڈاکوؤں کو دی ہوئی ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے سارے مذہبی طبقے کو ملا لیا جائے, بمشکل 15-20 پارلیمنٹرین ہیں ہمارے پاس سینٹ میں اور اسمبلی کے اندر. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مولویوں نے یہ ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے مولویوں کو ملک کے لیے کرنے کے لیے موقع کب دیا ہے؟ آپ نے تو جاگیرداروں کو ووٹ دیا ہے, آپ نے تو سرمایہ داروں کو ووٹ دیا ہے, آپ نے تو چوروں اور لٹیروں کو ووٹ دیا ہے جو آدھا ملک کھا کر بیچ کر چلے گئے. مولویوں سے آپ یہ بات تب کرو, مولانا فضل الرحمان سے آپ یہ گلا تب کرو جب آپ نے مولانا کو ووٹ دیا ہو, وہ اسمبلی میں پہنچا ہو, وہ وزیر اعظم بنا ہو, اور پھر قادیانی سر اٹھا کر چل رہا ہو, پھر کوئی بدماش سر اٹھا کر چل رہا ہو, پھر یہاں کسی کا ریپ ہو, پھر کوئی چوری ہو, پھر کوئی ڈاکہ پڑے, پھر کوئی قتل ہو, پھر آپ مولانا کو بولو. ووٹ آپ چوروں کو دو, پھر بولتے ہو مولانا کیا کر رہا ہے. ووٹ آپ چوروں کو دو, پھر بولو کہ جناب سراج الحق کیا کر رہا ہے. ووٹ آپ چوروں کو دو, پھر بولو کہ جناب معاویہ اعظم کیا کر رہا ہے. یہ موقع ہے ہمارے فیصلے کرنے کا. تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آگے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. یوں ہی 70 سال کی طرح لکیر کے فقیر بن کر رہیں گے, یوں ہی برادری کے نام پر ووٹ دیں گے, پارٹی کے نام پر ووٹ دیں گے. یہ عزم کر لیں ہم کہ کسی بھی پارٹی میں ہوں, ووٹ مذہبی قوتوں کو دوں گا, کوئی بھی ہو, کوئی بھی مذہبی ہو, اور اللہ تعالی ہماری مذہبی قوتوں کو اتفاق کی بھی توفیق نصیب فرما دے. تھوڑا قصور ہماری مذہبی قوتوں کا بھی ہے, 1.5 اینٹ کی الگ الگ مسجد بنا لیتے ہیں, وہ ادھر جا رہا ہے. ایک کم از کم مذہبی قوتیں اتنا کر لیں کہ جس علاقے کے اندر, جس حلقے کے اندر ایک مذہبی قوت کا امیدوار ہے, دوسری قوتیں اسی کو سپورٹ کریں. کم از کم ہم اتنا تو کر لیں. ہم اتنا بھی برداشت نہیں ہمیں. بڑے شور مچاتے ہیں. عمران خان کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 4 سال ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, 4 سال ہونے. چیف جسٹس وزیر اعظم کے نیچے ہوتے ہیں, پولیس وزیر اعظم کے نیچے, ہر چیز چیف. سب سے زیادہ لگتی ہے مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی, صحیح ہے نا. باقی سب اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ جو اوپر شور مچا رہے ہیں نا, یہ سب ملے ہوئے ہیں اندر. اس کے ملنے کا ثبوت پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام کے خلاف جو بھی بل پیش ہوا ہے نا, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, سب نے مل کر ووٹ دیا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. کون الگ ہوئے؟ جماعت اسلامی الگ ہو گئی, سپاہی صحابہ الگ ہو گئی, جمعیت علماء اسلام الگ ہو گئی, مذہبی قوت الگ ہو گئی. پاکستان میں اصل اپوزیشن ہے ہی مذہبی قوتیں. نہ نواز شریف اپوزیشن ہے, نہ زرداری اپوزیشن ہے, نہ آنے والے وقت میں اگر عمران خان کو حکومت نہیں ملی تو نہیں اپوزیشن ہوگا. یہ سارے ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اپوزیشن علماء ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں اسلامی تہذیب چاہتے ہیں, اسلامی تمدن چاہتے ہیں, تو ہم علماء کو سپورٹ کریں, کیونکہ اسلامی تہذیب انہوں نے پڑھی ہے.
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا محمد نواز شریف صاحب حضرت مولانا نہیں ہیں، آصف علی زرداری صاحب حضرت مولانا نہیں ہیں، وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، عمران خان حضرت مولانا نہیں ہے۔ جو مدارس سے قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے آئے ہیں وہی قرآن اور سنت کو نافذ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، وہی امریکہ کے آگے جو ہے وہ ٹھہر سکتا ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے، یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ ثابت ہوا ہے۔ افغانستان میں کون تھے؟ مدارس کے ملا تھے، ملا کھڑا ہوا ہے، یہاں جرنیل تھا مشرف، ایک کال پہ اس کی پتلون گیلی ہو گئی، عافیہ اٹھا کر دے دی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان امریکہ کے حوالے کر رہا تھا، یہ تو اللہ جزائے خیر دے ظفر اللہ خان جمالی کو، میر ظفر اللہ جمالی کو، کہ وہ وزیر اعظم تھا، اس نے ایگزیکٹو کے دستخط کے بغیر کوئی ڈیپورٹ نہیں ہو سکتا تھا، اس نے دستخط نہیں کیے، ڈٹ گیا پرویز مشرف کے سامنے، ورنہ یہ جرنیل اتنا بے غیرت تھا کہ پاکستان کے محسن کو بھی امریکہ کے حوالے کر رہا تھا۔ یہ حال ہے، ڈٹا کون؟ یہاں ایٹم بم بنانے والے کو امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا، وہاں اسامہ نے کوئی ایٹم بم نہیں بنایا تھا، لیکن مدرسے کے ملاؤں نے اسامہ نہیں دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، مہمان حوالے امریکہ کے نہیں کیا۔ یہ فرق ہے ملا میں اور غیر ملا میں، یہ قوت ملا میں ہوتی ہے، یہ جرت ملا میں ہوتی ہے، مرنے کا جذبہ ملا میں ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں مر کر بھی زندہ ہوں۔ اور یہ چور لٹیرے، ان کو پتا ہے کہ جتنے دن ہم زندہ ہیں مر جائیں گے تو چھتر پڑیں گے ہمیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے مذہب کی طرف لوٹو، مسجدوں سے تعلق جوڑو، علماء سے۔ علماء صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے، علماء صرف تمہارے جنازے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، علماء تمہاری بچوں کی کانوں میں اذان دینے کے لیے نہیں ہے، علماء ایوان اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر تمہاری زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہیں۔ علماء ہوں گے تو تم اپنے وزیر اعظم کے پیچھے نماز پڑھ سکو گے، علماء ہوں گے تو تم اپنے وزیر اعلیٰ کے پیچھے نماز پڑھ سکو گے، اپنے گورنر کے پیچھے نماز پڑھ سکو گے۔ مجھے پورے ملک میں دکھاؤ ایک وزیر اعلیٰ اور گورنر جس کے پیچھے تم نماز پڑھ سکتے ہو؟ عمران خان کے پیچھے پڑھو گے؟ زرداری کے پیچھے پڑھو گے؟ نواز شریف کے پیچھے پڑھو گے؟ یہاں اگر یہ تینوں ہی آ جائیں پھر بھی آپ مجھ فقیر کے پیچھے پڑھو گے، اس کے پیچھے نہیں پڑھو گے۔ یہ علماء کا مقام ہے، اللہ نے جب اتنا رتبہ دیا ہے تو ہم ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانیں۔ باقی قادیانی تو بولتے رہتے ہیں، وہ قادیانی کا کام ہی علماء کو نشانہ بنانا ہے، ان کو تنقید کرنا ہے، یہ کھاتے رہتے ہیں، ان کے تو پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ تمہیں کسی نے کہا تم بھی مولوی بن جاؤ، کھانا شروع کر دو؟ یہ تو مولویوں سے پوچھو کہ زندگیاں کیسے گزارتے ہیں۔ تم 3-3 لاکھ روپے میں بھی رو رہے ہوتے ہو، یہ 5-5 ہزار روپے میں بھی شکر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تم 2 بچوں کے ساتھ 3 لاکھ میں گزارا نہیں کر رہے ہوتے ہو، مولوی 10 بچوں کے ساتھ 10,000 میں گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے خدا کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ تم کیا جانو کہ مولوی کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ کس حال میں ہوتی ہے، اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی علماء کے سامنے جو علماء کے بارے میں کوئی بکواس کرے روک دو اس کو۔ آپ علماء کی حمایت نہیں کر سکتے تو علماء کی مخالفت بھی نہ کرو، تبھی ہم اسلامی کلچر میں صحیح معنی میں ڈھل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق کے ساتھ چلنے کی، ان کے ساتھ رہنے کی، ان کے قدم بدم چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔